یہ تعارف کراتے ہیں میرے پہلے گیسٹ ہیں جناب سیمی صدیقی صاحبہ، سینیٹر پاکستان مسلم لیگ کیو، آپ کا شکریہ۔ میرے دوسرے گیسٹ ہیں وسیم اختر صاحب، ممبر آف نیشنل اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ، آپ کا شکریہ۔ اور ہارون اختر خان صاحب، سینیٹر پاکستان مسلم لیگ، اس وقت ہم خیال گروپ ہیں، بیٹھے ہیں لاہور میں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ شاہ فہد انصاری ایڈوکیٹ، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ فاٹا پاکستان پیپلز پارٹی، جوائن کیا۔ کیا کہتی ہیں سیمی صدیقی صاحبہ؟ آپ لوگوں نے بہت شور مچایا ہے کہ جی نااہل حکومت ہے، نااہل وزیر اعظم ہے، سب کچھ ہے۔ کیا آپ لوگوں کی بات کچھ مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ موجودہ کیبنٹ کو دیکھ کے کیا کہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی اگر مانی جاتی تو یہ کیبنٹ نہ آتی دوبارہ۔ اس میں تو وہی چہرے ہیں، صرف بعض منسٹرز کے محکمے تبدیل کیے گئے، میرا خیال ہے صرف 3 نئے چہرے ہیں اس میں، باقی تو وہی ہے کیبنٹ۔ 4 جی ساری وہی ہے کیبنٹ۔ تو 22 کم سے کم یہ امید تھی کہ جن وزراء کے محکموں میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں، کرپشن ہوا ہے، کم سے کم ان کو تو نہ لاتے۔ اچھا ایک بات بتائیں، بہت امپورٹنٹ ہے، مسلم لیگ نون کا کوئی آدمی نہیں ہے، میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بتائیں۔ انہوں نے 10 نکاتی پروگرام دیا اور کہا کہ جی اس پر عمل کیا جائے، اور یہ اس وقت دیا جب متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت سے نکل گئی، فوری الٹیمیٹم دیا۔ اس کے بعد 45 دن کا وزیر اعظم کو اختیار دیا۔ 10 نکات میں سے بہت امپورٹنٹ نکات ہیں کہ اداروں کے کرپشن کا خاتمہ، کرپٹ افسروں کو نکالا جائے، کرپٹ منسٹروں کو فوراً نکالنا، نارو سمیت تمام عدالتی فیصلے پر عمل، عوام کی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، سیاسی بنیادوں پر قرضے معاف، آزاد احتساب بیورو، آزاد الیکشن، سرکاری خرچ پر فوری کمی اور تمام بڑے اسکینڈل کی تحقیقات۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 2 جو کمیٹی بنی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، وہ اخبار میں آیا ہے کہ ان کمیٹیوں کی میٹنگ کے بعد معاملات سارے طے ہو گئے۔ اگر سارے طے ہو گئے تو اس کیبنٹ میں تو وہی گزرا ہے، اور اگر سارے طے ہو گئے تو پھر عوام کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بجلی کا مسئلہ ایز اٹ از ہے، اور ان کے اداروں کی کرپشن کی انہوں نے بات کی ہے، وہی منسٹرز دوبارہ ہیں جن کے اداروں میں کرپشن ہوئی ہے۔ تو میاں صاحب کیا کریں؟ میاں یہ تو آپ کو 24 فروری کو ختم ہو رہا ہے، یہ ایک بھی بات میری نہیں سمجھ آتی کہ ڈیڈ لائن دینے سے فائدہ کیا ہے، کوئی حاصل تو نہیں ہے۔ وہ تو پنگ پونگ کر رہی ہے ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور نون ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آپ سمجھتے ہیں 24 فروری کے بعد کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کیا ہوا؟ وسیم اختر صاحب، آپ لوگوں نے بھی بڑا شور مچایا ہے کہ جی کرپشن ہے، نااہل ہے حکومت ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشنز ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، ہم حکومت کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں سسٹم کو بچانے کے لیے، ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، میں فہد صاحب کے پاس آتا ہوں۔ فہد صاحب، آپ کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ فاٹا ہیں، جناب عالی آپ تو ان کے ریپرزینٹ ہیں، بتائیے یہ کیا صورتحال ہے؟ پچھلے دنوں سنا کہ فاٹا کے تمام اراکین کو خرید لیا گیا، پھر یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں وہاں لوگ جو مارے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ ابھی تک وہاں کے سینٹرل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ ایک طرف تو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فاٹا پہ یا اس جگہوں پر وزیرستان پر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو وہاں کے اراکین ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں، آپ لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ وہ صرف سندھ کے لیڈر نہیں تھے، پنجاب کے نہیں تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں وہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی ہے جو کہ افغانستان کا بالکل بارڈر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 70s کی دہائی میں جب بھٹو صاحب وہاں پہ آئے اور وہاں پہ انہوں نے قبائلی عوام کو نہ صرف مفت بجلی فراہم کی بلکہ بیرون ملک افرادی قوت کو بڑھایا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سر بڑا کام تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں سر، آج بتائیے نا آج کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک آج کی بات کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملوں کی حکومتی سطح پر نہ صرف مذمت ہوئی ہے بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس کو اسپیشلی کنڈیم کیا گیا ہے۔ لیکن میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا، جہاں آپ کے ساتھ یہ دوست بیٹھے ہیں ہم خیال کے، وہ برا نہ مانے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے، آج قبائلی عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں امریت کے دور کے جو لوگ تھے یا جنرل پرویز مشرف صاحب تھے کہ وہ لے آئیں عوام کے سامنے کہ انہوں نے بیرون ملک دنیا کے ساتھ کیا پس پردہ
ایسے معاہدے کیے جس سے آج سر آپ توڑ دینا. آپ کو کس نے روکا ہے سر؟ آج آپ کی حکومت ہے, آپ کی نمائندگی ہے, پریزیڈنٹ آپ کا, قومی اسمبلی کا ریپرزینٹیٹو آپ کا, پرائم منسٹر آپ کا, کیبنٹ آپ کی, تو کیا پرابلم ہے آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا وہاں پہ نفاذ کا اعلان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بریک تھرو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے فاٹا کے عوام کو. یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ بیرسٹر مسعود کوثر کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ کافی عرصے کے بعد وہاں پہ ایک سیاسی گورنر آئے ہیں جو کہ بے داغ ماضی کے شخصیت ہیں, بے داغ ماضی کے مالک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ فاٹا میں اصلاحات بھی دیکھیں گے. جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے, اس کے خلاف آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام آباد میں اسی حوالے سے ہم نے ایک درخواست تھانہ سیکریٹریٹ میں جمع کی تھی, جس کے نتیجے میں اسٹیشن کمانڈر جو تھا CIA کا, اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا. لیکن یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ پنجاب میں بھی ایک اور پارٹی کی حکومت ہے, سندھ میں ایک اور پارٹی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ کنسنسس کی بنیاد پر یہ مسئلہ حل ہوگا. جذباتی طریقے سے یا کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ بنانا میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ بنانا درست نہیں ہے؟ سیمی صدیقی صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک پارٹی میں ٹارگٹ بنانا درست نہیں ہے. نہیں, پہلے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس زمانے میں جو ڈرون اٹیکس ہوتے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی, اب بہت زیادہ ہے. ان کی غلطیوں کو یہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ پچھلی حکومت کی نہ دہرائیں نا, اس کو بند کروائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, مرکز میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں ان کی حکومت ہے, تو پھر یہ صرف ایک پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے, تو پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی ایک بات کی کہ آصف زرداری نے بحریہ ٹاؤن میں بڑے ورکرز کو پلاٹ دیا ہے, یہ نا, مگر میں ایک اور زیادتی بھی غلط ہے یہ کیا؟ نہیں, میں جو آپ کو کہنے جا رہی ہوں, اچھا کیا تو جو میں کہنے کے لیے جا رہی ہوں, اسرار شاہ بحریہ ٹاؤن جیسے علاقے میں اگر گھر دیا جا رہا ہے شہیدوں کو, صحیح نہیں ہے کیا؟ شہیدوں کو دینا اچھی بات ہے, لیکن کس کو دیا گیا؟ پارٹی ورکر جو ان کا اپنا تھا, آپ نے شہیدوں کا نام نہیں لیا تھا. اسرار شاہ جو اتنا پرانا پارٹی, کا نام لیا شہیدوں کو نہیں, بے شک اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. اسرار شاہ جن کی 2 ٹانگیں ضائع ہو گئی بم دھماکے میں الیکشن کے دوران, ان کو بھی دینا چاہیے. ان کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے, تو ان کو بھی تو دینا چاہیے تھا نا, وہ بھی تو دینا چاہیے تھا. لیکن اگر آصف علی زرداری صاحب نے شہیدوں کو یہ اتنے بڑے بڑے گھر دیے تو یہ بھی تو بہت اچھی بات ہے, یہ اچھا کام ہے نا. تو فہد صاحب کے ساتھ, فہد صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جس میں بڑے لائل, بڑے مخلص, بڑے ایماندار, بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, کیا وجوہات ہے فہد صاحب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی چہرے آتے ہیں اور 3 سال آپ نے حکومت کی ناکامی, ہر طرف سے شور مچ رہا ہے, بجلی کے بل پر مسئلہ, گیس پر مسئلہ, تعلیم پہ مسئلہ, صحت پر مسئلہ, لا اینڈ آرڈر سچویشن, لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اگر ہم گنوانا شروع کریں تو صبح سے شام ہو جائے, مکمل حکومت ناکام ہے. آپ نئی کیبنٹ جو آئی ہے اس میں کیا پیپلز پارٹی کے پاس نئے لوگ نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم آپ اگر مجھے دینے. جی بولیے. 3 سال ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس اقتدار میں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار کی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن یہ ملک کی ضرورت تھی, یہ ریاست کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی جماعت ہو جو اس ملک کو لیڈ کرے, جو یہاں کے 18 کروڑ عوام کو لیڈ کرے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی بات ہے, دوسرے بے شک یہاں پہ مسائل موجود ہیں, لیکن 3 سال میں جو بڑے بڑے ایشوز تھے اس ملک کے وہ بڑے انقلابی طریقے سے حل ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو یہ حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے, چاہے وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہو, چاہے وہ فاٹا اصلاحات کی صورت میں ہو, چاہے وہ بلوچستان پیکج کی صورت میں ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان کی خود مختاری کی صورت میں ہو, چاہے وہ اس ملک میں میڈیا کی آزادی کی صورت میں ہو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 2 سال تو کیا آئندہ 5 سال بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی. اگر اس ملک میں کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے تو اس ملک میں انقلاب صرف پاکستان پیپلز پارٹی لا سکتی ہے, کیونکہ اس قائد نے پھانسی کو چوما, اس کی قائد نے گولیوں سے چلنی ہوئی. فہد صاحب میرا سوال کا جواب دیجیے, آپ میرے سوال کا جواب دے دیجیے
کہ کیا پاکستان پیپلز جہاں تک پارٹی میں کیبنٹ کی بات ہے، ان ڈاکٹر چند صاحب، آپ کی وزراء بات بالکل جن پر درست ہے۔ شدید قسم کے الزامات ہیں، جن کے کیسز بھی سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب، کیا میں دعوے سے عوام کہتا کی ہوں بہت کسی بڑی قسم کے تعداد، الزامات نہیں ہیں۔ کیا آپ نے جو یہ لمبی تقریر کی ہے، ایک لمبی تقریر میں بھی کر سکتا ہوں کہ آج بھوک اور افلاس ہے، ڈاکٹر آج صاحب، اگر خودکشی کسی ہے، کے پاس- آج اگر لوڈ کسی کے شیڈنگ ہے، پاس آج پاکستان- فلاح ہے، آج معیشت تباہ ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مخلص ترین لوگ نہیں ہیں؟ کیا عذرا پیجو نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا آفتاب شعبان میرانی نہیں ہے میرا آپ کے جواب پاس؟ یہ ہے ڈاکٹر کیا نواب صاحب، یوسف تالپور میرا نہیں جواب ہے؟ یہ کیا ہے ڈاکٹر جہانگیر صاحب، بدر نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک انٹرنل کوشچن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہے اور واقف ہے، لیکن جہاں تک آپ مسائل کی بات کرتے ہیں، جب کسی ملک میں مخلوط حکومت ہوتی ہے تو اس حکومت کے اندر جتنی بھی جماعتیں سارے منسٹر تو آپ کے ہیں، مخلوط کہاں سے؟ وہ تو بیچارے وہ تو سہارا دے رہے ہیں آپ کو ہیں اور پٹ بھی رہے ہیں، نہ ان کے منسٹروں کا کوئی کام ہوتا ہے، اور وہ کیبنٹ سے اس لیے الگ ہو گئے کہ ان کے کیبنٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ سارے لوگ تو آپ کے 22 میں افراد میں بتائیے نا، ایک بلور صاحب کو نے دوبارہ اپنے ریل کی لائٹ کے پیچھے لگا دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہی کر سکتے ہیں نا، وہ ریل کے پیچھے ہی دوڑ سکتے ہیں پٹری میں محدود جگہ پہ، اس لیے ان کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی میں ایماندار مخلص لوگ نہیں کیوں لائے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ نہیں، میں بتاؤں، میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ